کہ ایک انسان جب آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہے تو وہ آئینہ اس کو اتنا ہی بتلاتا ہے کہ جتنا عیب اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، اگر کسی مومن بھائی کے اندر وہ غلطی دیکھتا ہے تو اسی کو جا کے وہ مطلع اس کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ اپنی اصلاح کریں۔ دوسروں کو اس کے بارے میں نہیں بتاتا، جس طرح آئینہ بعد والے کو یہ نہیں بتاتا کہ پہلے نے جو میرے اندر دیکھا تھا، اپنی صورت دیکھی تھی، جس طرح آئینہ دوسرے کو نہیں بتلاتا کہ پہلے والے کے اندر کیا خرابیاں تھی، اسی طرح ایک مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب سے باخبر نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی کو بتاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ اور اسی طرح آئینے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، پھر اسی طرح آئینے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں کرتا، کہ جتنی اس کے اندر جو ہے وہ غلطی ہو اتنا ہی بتلاتا ہے، نہ اس میں کمی بیشی کرتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی بالکل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ایک مومن کی صفت کی جتنی غلطی ہو اتنی ہی اس کو بتلائے۔ اور اسی طرح آئینہ صرف اسی آدمی کو اس غلطی کے بارے میں مطلع کرتا ہے، تو اسی طرح مومن کی بھی صفت ہو جائے گی، اسی کو جس کے اندر یہ غلطی ہو، جس میں یہ عیب ہو، اسی کو مطلع کرے، دوسروں کو اس کو بارے میں نہ بتلائے، اس کو پردہ ڈالے، اس کے گناہوں کے اوپر، اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے، اور یہ پردہ دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو بھی لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ اور قیامت کے دن عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا اور جنت کا مستحق بنے گا، اور جہنم سے اس کو نجات ملے گی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مدد میں لگا رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ مدد میں رہنے کا مطلب، مدد میں لگا رہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو حل کرتا ہے، اس کے معاملات میں جو مشکلات ہوتی ہے زندگی کے اندر جو پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتا ہے، اور ایسے طریقے سے اس کو حل کر دیتا ہے کہ جہاں خود اس کی امید نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت کس شخص کو حاصل ہوتی ہے، کیسے آدمی کے اللہ تعالیٰ، کون سے آدمی کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ اس کے معاملات حل کرتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے۔ یہاں بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں، بلکہ ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ مادی مدد ہو، چاہے وہ عملی طور پہ اس کی مدد ہو، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرنا۔ اگر مسلمان کو ضرورت ہے اس کی مدد سامان اٹھانے کی تو سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرنا، اگر ایک مسلمان کو مدد ہے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھانے کی تو اس کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھا کر اس کی مدد کرنا، اگر ایک مسلمان کو پیسے کی ضرورت ہے، مادی ضرورت ہے تو اس کو وہ ضروریات فراہم کرنا، اس طریقے سے اس کی مدد کرنا۔ اگر ایک انسان کو مثال کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اس مسلمان بھائی کی اس ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح اپنے مسلمان بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مدد کے اندر لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات حل کرتے رہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، خدمت انسانیت یہ اسلام اور ایک مومن کا ایک اہم خاصہ ہے، یہ ایک مسلمان کی ایک اہم صفت ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کی تبلیغ کے اندر ایک بنیادی کردار اور ایک بنیادی جو کردار ادا کرتا ہے اسلام کی تبلیغ کے اندر، وہ ایک مسلمان کا وہ خدمت ہے کہ ایک مسلمان احترامی انسانیت دوسرے مسلمانوں کی، دوسرے انسانوں کی خدمت کرے، اسی کے نتیجے میں دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور اس کی بات کو سمجھیں گے، اس کے قریب آئیں گے،
اس سے محبت کرنے لگیں گے، اس کو اپنا ہمدرد سمجھیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ اس کے پاس آئیں گے، اس سے محبت کرنے، اس کی بات کو سننے کی کوشش کریں گے، اور یہ تبلیغ کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، یہ لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ان مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، احترام انسانیت کی صفت کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان محبت بڑھانے کا مرکز ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے ملک کے اندر وہ محبت کو بڑھاتا ہے، وہ نفرت کو ختم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کی آنکھوں کا بھی تارا بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق بنتا ہے، اور جہنم سے اس کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔